اسلامی اخلاق قرآن و حدیث کی روشنی میں نہایت مفصل اور جامع بیان۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق کو بھی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اسلامی اخلاق دراصل وہ طرز زندگی ہے جس میں انسان اپنے رب، اپنے نفس اور دیگر انسانوں کے ساتھ بہترین، مہذب اور انصاف پر مبنی رویہ اختیار کرتا ہے۔ ایک مسلمان کی کامیابی صرف عبادات سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق سے بھی وابستہ ہے۔ اسی لیے اسلام نے اخلاق کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے اخلاق کو سب سے اعلیٰ اور بہترین قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ سورۃ القلم 4۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ نبی کریم کی پوری زندگی اخلاق حسنہ کا عملی نمونہ ہے، اور ہر مسلمان کے لیے آپ کی سیرت سب سے بہترین مثال ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرت کے بنیادی اصول بیان فرمائے۔ بے شک اللہ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے روکتا ہے۔ سورۃ النحل 90۔ یہ آیت اسلامی اخلاق کا مکمل خلاصہ ہے جس میں انصاف، بھلائی، رشتہ داروں کے حقوق اور برائی سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسلامی اخلاق کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ قرآن و سنت میں بار بار حسن اخلاق پر زور دیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں رسول اللہ نے اخلاق حسنہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ صحیح بخاری۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ ترمذی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے بھاری چیز حسن اخلاق ہوگی۔ ترمذی۔ یہ احادیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اچھے اخلاق صرف دنیا میں عزت کا ذریعہ نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اسلامی اخلاق کے بنیادی اصول۔ اسلامی اخلاق کئی اہم اور بنیادی اصولوں پر قائم ہیں جنہیں اپنانا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ 1۔ سچائی، صدق۔ اسلام میں سچائی کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ سچ بولنا ایمان کی علامت ہے جبکہ جھوٹ منافقت اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ سچا انسان معاشرے میں اعتماد حاصل کرتا ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب بنتا ہے۔ 2۔ امانت داری، دیانت۔ اسلام امانت کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ مال ہو، راز ہو یا ذمہ داری، ہر صورت میں امانت کو دیانت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ خیانت کو اسلام میں سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ 3۔ عاجزی، تواضع۔ تکبر شیطان کی صفت ہے جبکہ عاجزی مومن کی پہچان ہے۔ جو شخص عاجز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے۔ 4۔ صبر و برداشت۔ اسلامی اخلاق میں صبر کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ غصے پر قابو رکھنا، مشکلات میں ثابت قدم رہنا اور لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے۔ 5۔ معافی اور درگزر۔ اسلام دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ معاف کرنا دل کو صاف کرتا ہے اور معاشرے میں محبت بڑھاتا ہے۔ 6۔ حسن سلوک۔ والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں، یتیموں اور حتیٰ کہ عام انسانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اسلام کا اہم اصول ہے۔ نبی کریم کی سیرت اور اخلاق۔ نبی کریم کی پوری زندگی اسلامی اخلاق کا عملی نمونہ ہے۔
آپ نے کبھی کسی سے بدزبانی نہیں کی، ہمیشہ نرمی، محبت اور انصاف سے پیش آئے، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک فرمایا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کو مکمل اختیار حاصل تھا تو اپنے سب کو معاف فرما دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ واقعہ اسلامی اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال ہے جو قیامت تک انسانیت کے لیے مشعل رہا ہے۔ اسلامی اخلاق کا معاشرتی فائدہ۔ اچھے اخلاق نہ صرف فرد کی شخصیت کو نکھارتے ہیں بلکہ پورے معاشرے کو امن، محبت اور بھائی چارے کا گہوارہ بنا دیتے ہیں۔ جب لوگ سچ بولتے ہیں، امانت داری اختیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں تو معاشرہ جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس بد اخلاقی، جھوٹ، غصہ اور ظلم معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے اخلاقی اصلاح کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ آخری پیغام۔ اسلامی اخلاق دراصل دین کا حسن اور ایمان کی تکمیل ہے۔ عبادات کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق اپنانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص عبادت گزار ہو لیکن اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی، عاجزی، صبر، امانت داری اور حسن اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔